أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو اس کلاس میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے جمع مکسر کی اقسام۔ جمع مکسر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جمع قلت، نمبر 2 جمع کثرت، نمبر 3 جمع منتہی الجموع۔ نمبر 1 جمع قلت۔ قلت کا لفظ قلیل سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا۔ اسی طرح جمع قلت کا اطلاق 3 سے لے کر 10 افراد تک ہوتا ہے۔ جیسے ثوبن، اس کا معنی کپڑا، ثوبن سے اثوابن۔ یہاں کتاب والے نے جمع قلت کا صرف ایک وزن بیان کیا ہے، لیکن عربی قواعد میں جمع قلت کے 4 وزن ہیں۔ نمبر 1 افعلن، جیسے اقلبن، جمع ہے کلبن کی۔ نمبر 2 افعالن، جیسے اقوالن، جمع ہے قولن کی۔ نمبر 3 افعلتن، جیسے اطعمتن، جمع ہے طعام کی۔ نمبر 4 فعلتن، جیسے غلمتن، یہ جمع ہے غلام کی۔ جمع مکسر کی دوسری قسم ہے جمع کثرت۔ یہ جمع 3 سے لے کر غیر محدود افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے جبالن سے جبالن، عمادن سے عمودن۔ جمع کثرت کے اوزان بہت زیادہ ہیں، ان میں سے 10 زیادہ مشہور ہیں، اور آپ میں سے کوئی اس کو یاد کرنے کا شوق رکھتا ہے تو مجھے کومنٹ میں بتا دے، میں اگلے لیکچر میں اس کو بتا دوں گا۔ جمع مکسر کی تیسری قسم ہے جمع منتہی الجموع۔ یہ وہ جمع ہے جس کی آگے مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی۔ اس کا پہلا اور دوسرا حرف مفتوح ہوتے ہیں، اور تیسری جگہ الف ساکن اور اس کے بعد والا حرف مکسور ہوتا ہے، جیسے مساجدو، سوارن سے اساورو۔ جمع منتہی الجموع کی دوسری صورت یہ ہے کہ الف جمع کے بعد ایک حرف ہو اور وہ ایک حرف مشدد ہو، جیسے دوابو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے 3 حرف ہوں اور درمیان والا حرف ساکن ہو، جیسے مفاتیح۔ آگے ہیں اسم کی اقسام۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہیں ہوتی، جیسے راجلن آدمی، فرسن گھوڑا۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت لفظاً یا معناً ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ مؤنث ایک ایسی چیز ہے جس میں تانیث کی علامت یا تو لفظوں میں ظاہراً پائی جائے گی، اور ظاہراً موجود نہ ہو تو اس کے معنی میں موجود ہوگی۔ تانیث کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 تا، یہ اسماء جامدہ اور صفات دونوں کے ساتھ آتی ہے۔ اسماء جامدہ کہتے ہیں کوئی چیز جمی ہوئی ہو، ایک جگہ جم جائے، اس کو اسماء جامدہ بولتے ہیں۔ صفات کسی انسان کی اچھائی یا برائی یا کوئی کام کر رہے اس کو بیان کیا جائے، اس کو صفات بولا جاتا ہے۔ جیسے غرفتن کمرہ، یہ ہے اسم جامد، اور شاربتن پینے والی، یہ ہے اسم صفت۔ نمبر 2 الف مکسورہ۔ الف مکسورہ کہتے ہیں کھڑا زبر اور اس کے بعد یا ہو۔ الف مکسورہ یہ صفت مشبہ اور اسم تفضیل کی مؤنث کے لیے آتی ہے، جیسے عطشہ پیاسی عورت، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ حسنہ سب سے زیادہ خوبصورت عورت، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس کے صیغوں کے بارے میں آپ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ نمبر 3 الف ممدودہ۔
جو مد ہوتی ہے اس کو الف ممدودہ کہا جاتا ہے۔ الف ممدودہ یہ صفت مؤنث اور اسم کے آخر میں آتی ہے، جیسے حمراء سرخ رنگ والی، صحراء ریگستان۔ الف ممدودہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر مد ہوتی ہے اور اس کے بعد حمزہ ہوتا ہے۔ یہ تو تھی تانیث کی علامتیں۔ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ مؤنث کی تینوں علامتوں کی علیحدہ علیحدہ امثال ڈھونڈ کے نیچے کمنٹ میں لکھنی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے مؤنث کی اقسام۔ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 حقیقی، نمبر 2 لفظی۔ اب مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے؟ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، جیسے بقرۃ گائے، شاۃ بکری۔ مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو اور اس میں کبھی علامت تانیث لفظوں میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے ظلمۃ۔ مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو اور اس میں کبھی علامت تانیث لفظوں میں ظاہر ہوتی ہے، اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے اور اسے مؤنث قیاسی بھی کہتے ہیں، اور کبھی علامت تانیث لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اسے مؤنث سمجھا جاتا ہے، جیسے اذن کان، شمس سورج، دار گھر، اسے مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی میں کیا فرق ہے۔ مؤنث قیاسی تو وہ مؤنث ہوتی ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہوتی ہے، اور تانیث کی 3 علامتیں ہیں جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 تا خواہ حقیقتاً ہو، جیسے ظلمۃ، طلحۃ۔ نمبر 2 الف مکسورہ ہو، جیسے حبلا، صغرا، کبرا۔ نمبر 3 الف ممدودہ ہو، جیسے حمراء، صحراء، بیضاء۔ اور مؤنث سماعی وہ ہوتی ہے جس میں علامت تانیث ظاہر لفظوں میں موجود نہیں ہوتی بلکہ حقیقت میں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، جیسے اس کی مثال ہے شمس۔ اب اس کی تصغیر بنائیں تو وہ شمیسۃ، اس کی تا ظاہر ہو جاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ مؤنث سماعی ہے۔ اسی طرح ارزن سے بنے گا اریزۃ، تا ظاہر ہو جاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی مؤنث سماعی ہے۔ اور جو یہاں مثال دی گئی اذن کان، یہ مؤنث سماعی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ انسانی اعضاء جو دو ہیں، جیسے آنکھ، عین، یہ مؤنث ہے، یدن ہاتھ، یہ مؤنث ہے، رجل پاؤں، یہ 2 ہیں، یہ مؤنث ہے، اور انسانی اعضاء میں جو عضو ایک ہے وہ مذکر ہوتا ہے۔ اب آپ نے مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی کی مثالیں تلاش کر کے لکھنی ہیں۔ اس سے آگے ہم پڑھیں گے اسم، فعل اور حرف کی پہچان، تاکہ ہمیں پتہ چلے اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے۔ کوئی جملہ یا کلام 2 کلمات سے کم نہیں ہوتا، خواہ وہ دونوں کلمات لفظاً ہوں، جیسے الفناء وسیع، میدان کھلا ہے۔ اب اس میں دونوں لفظ موجود ہیں، جالس ولد، بچہ بیٹھا۔ ان دونوں مثالوں میں دونوں کلمات لفظوں میں موجود ہیں۔ یا بظاہر ایک کلمہ ہو اور دوسرا پوشیدہ ہو، جیسے تکلم، بات کرو، یہ امر کا صیغہ ہے اور انت اس میں پوشیدہ ہے۔ اور زیادہ تو کلمات کی کوئی حد نہیں ہے، جیسے التلمیذ یقرأ الکتاب فی الغرفۃ، طالب علم کمرے میں کتاب پڑھتا ہے۔ ہر کلمہ جملہ کا جز شمار کیا جاتا ہے، چونکہ ایک جملہ میں کئی کلمات ہوتے ہیں، اسی لیے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کے لیے چند علامات بیان کی جاتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہیں اسم کی علامات۔ اسم کی علامات درج ذیل ہیں۔
नंबर 1 जिस पर अलिफ लाम आ जाए, जैसे अल किताबु, अल कुरआनु, अल हम्दु। नंबर 2 जिससे पहले हरफे जर आ जाए, जैसे फी दरसिन या बिज़ैदिन। नंबर 3 जिसके आखिर में तनवीन आ जाए, जैसे शाजारुन। नंबर 4 वो मुजाफ हो, जैसे गुस्नु शाजारिन दरख्त की टहनी, या गुलाम ज़ैदिन जैद का गुलाम। नंबर 5 तस्निया हो, जैसे कलमानी राजुलानी। नंबर 6 जमा हो, जैसे अक़लामुन रिजालुन। नंबर 7 उसके आखिर में याए निस्बत आ जाए, यानी याए मुशद्दद आ जाए, जैसे मक्किशुन मादानिशुन। इसम के आखिर में याए निस्बत लगाने से ये मालूम होता है कि इस इसम का इसके साथ कुछ ताल्लुक है, जैसे मक्कीशुन मक्का का रहने वाला, मादानिशुन मदीना का रहने वाला, नहवीशुन इल्मुन नहव का जानने वाला, सराफीशुन इल्मुस सरफ का जानने वाला। नंबर 8 मुसग़र हो, जैसे रुजैलुन कुरैशुन। नंबर 9 उसके आखिर में तानीस की अलामत ता मुतहर्रिक आ जाए, जैसे शाजारातुन। अब ता के ऊपर 2 पेश आ गया, मतलब तनवीन आ गई, तो ये भी इसम की अलामत है। नंबर 10 मौसूफ हो, जैसे कलमुन जमीलुन खूबसूरत कलम। इसी तरह राजुलुन करीमुन। नंबर 11 मुस्नद इलैह हो, यानी जिसकी तरफ किसी चीज़ की निस्बत की जाए, जैसे अल गुरफतु वासिअतुन कमरा वसी है। अब ये दोनों इसम हैं। अब नीचे हाशिया में देखें, जो कलमा के नीचे जेर दे उसको हरफे जर कहते हैं, और ये 17 है। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुज खला रुब्बा हाशा मिन आदा फी अन अला हत्ता इला। ये 17 हरूफ हैं जो इसम को जर देते हैं, और ये इसम की दूसरी अलामत में बयान किया गया है। आज के लिए इतना सबक ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बाकी सबक इंशाअल्लाह कल होगा। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।